معزز علماء کرام، جہاں تک تنظیم کی تجاویز کا تعلق ہے آپ حضرات دے رہے ہیں، فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا تھا اس کو میں بیان کرنے کے لیے زیادہ طور پر کچھ اپنی ہی کہانیاں، اپنے خامیاں بیان کروں گا، تو اسی موضوع کو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا تھا وہ یہ کہ طلباء کرام فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے علمی وسعت کو آگے نہیں بڑھاتے۔ اس موضوع کو میں نے پیش کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے فقط علماء ہی ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا کہ رب قدوس نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے مکرم وہ ہیں اللہ کے ہاں جو تقوی زیادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا رب کا خوف زیادہ آئے گا، اور جتنا خوف زیادہ ہوگا اتنا تقوی بڑھے گا۔ لہذا اصل اللہ کا مکرم ہونے کے لیے علم ذریعہ ہے، جو عمل کا پھر ذریعہ ہے۔ محض عمل علم سے خالی اس مقام پر نہیں پہنچاتا جہاں علم انسان کو پہنچاتا ہے، لیکن علم کے ساتھ تقوی ضروری ہے۔ ایسا علم جس کے ساتھ عمل ہے وہ بڑھ کر ہے اس عمل سے جو علم سے خالی ہے۔ ایسا علم جو عمل سے خالی ہے وہ تو بالکل ہی کسی کام کا نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک قرات اس میں یہ ہے، وہ فی قرات من قرأ برفع اللہ ونصب العلماء یبجل ویعظم۔ بات اصل میں یہ کرنی تھی کہ فارغ ہونے کے بعد انسان مطالعہ کو جاری رکھے۔ اسلام آباد ہوٹل میں ایک مرتبہ امام احمد رضا کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں ایک وہ شخصیت جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر مشہور، انہوں نے پڑھت غلطی سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو وہاں حافظ طفیل صاحب اسلامی نظریاتی کونسل میں انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کلمہ کفریہ ہے۔ اب اگر وہ صاحب علم جو تقریر فرما رہے تھے ان کا مطالعہ جاری ہوتا وہ ضرور جواب دیتے اور اپنی سبکی کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن انہوں نے اٹھ کر معذرت کی کہ میں حافظ نہیں ہوں، مجھے غلطی ہوئی۔ لیکن علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دوسری قرات یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لیکن اس وقت مانا ڈرنا نہیں، اس وقت مانا کیا ہے یبجل ویعظم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عظمت عطا فرماتا ہے، ان کو ایک تبجیل عطا فرماتا ہے۔ اب مانا یہ نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے ڈرتا ہے، اب مانا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے علماء کو ایک پروقار مقام عطا۔ مقصد ہے کہ مطالعہ جب جاری رہتا ہے تو پھر انسان کو یہ بات واضح سمجھ آتی ہے۔ اب علم اصل میں انسان حاصل کرے اس کا ایک مطمع نظر بھی ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا مطمع نظر اگر فقط مال ہے، پھر اس علم کے اندر، علم دین کے اندر اور دنیاوی علم کے اندر کیا فرق رہے گا؟ مطمع نظر علم کے اندر فقط رب قدوس کی رضا اور دین کا کام ہو، ضمن مالک الملک خود اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اسی لیے تفسیر کبیر میں ہی علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم وراثت انبیاء ہے اور مال وراثت فرعون ہے۔
ہاں جس مال کے ساتھ رب کی بھی یاد ہو وہ پھر مال سلیمانی یا عثمانی کرائے گا. لیکن اگر فقط مال ہی کی طرف ہے، دین سے برگشتہ ہو کر بھی مال حاصل ہو جائے، تو وہ فرعونیت کا طالب ہے، وہ دین کا طالب نہیں ہے. علم قبر کے ساتھ جانے والا، حشر تک ساتھ رہنے والا ہے، اور مال آنکھیں بند ہو گئی تو ختم ہو گیا، وہ رسا اس کے پیچھے دوڑیں گے. عالم کی تابعداری کرنے والے ہزاروں لوگ ہوں گے جہاں علم طلب کرنے کے لیے اس کے پاس آئیں گے، لیکن دنیا دار کے پاس کوئی ہی جائے گا جو بھوکا ہوگا. کوئی منصب والا چاہو جلال والا دنیا دار کے پاس نہیں جائے گا. علم انسان کو اس مقام پر پہنچاتا ہے اگر اس کے ساتھ عمل بھی ہو کہ اس کو پھر مقام ولایت حاصل ہوتا ہے. اب مثلا اسی کے ضمن میں بھائی انسان مطالعہ جاری رکھے. مثلا مشکوہ شریف کے اندر کتاب المعراج کو شروع کیا گیا، اس پر مرقات مولا نگاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت تمہیدی طور پر شاندار بات بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا جو بصری قدورت کے اندر مبتلا ہوتا ہے یہ سب سے گھٹیا روح ہے. اس کے بعد روح کا وہ مقام ہے جو علم سے سرفراز ہوتا ہے، یہ دوسرا مقام ہے روح کا. اور علم کے ساتھ ساتھ جب ریاضت حاصل ہوتی ہے یہ تیسرا مقام مرتازین کا ہے. اور اس کے بعد جب بشریت اور روحانیت کے سارے مراتب بلند ہو جاتے ہیں یہ مقام ہے انبیاء کرام کا. اس روح کو جب یہ مقام حاصل ہوتا ہے پھر اس کو عروج الی السماء حاصل ہوتا ہے. اور مقام مصطفیٰ سید الانبیاء کا مقام سب سے بلند ہے، اس لیے آپ کو سب سے اعلیٰ لگا جا سکتا. تو بات اصل میں جو عرض کرنے کا مقصد تھا وہ یہ اصل میں کہ انسان پڑھنے کے بعد صرف یہ نہ خیال کرے کہ میں نے آج جمعے کا ایک وقت گزار دینا، وقت گزر جائے گا. مطالعہ جاری رکھے، ایسی کتابوں کو پڑھے جو ایک وقت سمجھنے میں دقت درپیش آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ جب آدمی کوشش کرتا رہے گا تو خود بخود یہ عقدہ حل ہوتا چلا جائے گا. ابتداءً جب میں نے علم سے فراغت حاصل کی تو میرے گھر تفسیر کبیر کی کچھ جزیں تھیں، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ میں نے سید صاحب سے پوچھا ہے، دل مطمئن نہیں ہوا. اب میں نے کہا میں دوسرے صاحب کا ایک مدرس ہوں، اب جہاں سید صاحب کی بات یہ اطمینان نہیں دے رہی کہ میری بات کہاں مانیں گے. میں نے کہا جی میں پھر بدی تو آپ کو بتانے کی اہلیت نہیں رکھتا، البتہ مجھے آپ مطالعہ کا موقع دیں اور میں 2 گھنٹے کے بعد جو مجھے سمجھ آیا وہ میں کر دوں گا. خیر میں نے مطالعہ کے بعد جب بیان کیا تو آپ نے کہا بس یہ مفہوم ٹھیک ہے جو تم نے بیان کیا اور کہا کہ مجھے لکھ کر دے. تو میں نے سمجھا کہ اگر اتنا عظیم آدمی چھوٹے آدمی سے بات پوچھ سکتا ہے تو چھوٹا آدمی بڑے سے پوچھے تو کوئی حرج نہیں.